على لسان مولانا محمد في عدد كل معلوم له. وقال تعالى في مقام آخر في شأن فقرائهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج کشف المحجوب شریف کا 19واں درس ہے، اور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غریب نواز نے جو ارشاد فرمایا، آج ہمارے پاس یہاں پہ تحریر یہاں پر موجود ہے، ہم نے لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناخسارہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ الحمدللہ ہم کشف المحجوب شریف سے آج گزشتہ ہفتے جو باب اثبات الفقر ہم نے شروع کیا، اس کے چند سطور چند لائن گزشتہ درس میں ہم نے پڑھے۔ آج ہم پھر وہیں سے درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارا نام فقیر رکھا ہے۔ انتم الفقراء فرمایا، واللہ غنی، اللہ غنی ہے، واللہ الغنی ایسا بھی ہے۔ انتم الفقراء فرمایا، تم فقراء ہو۔ آقا اپنے غلام کو جس نام سے یاد کرے وہی اس کا بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہندوستان کی تاریخ میں خلجیوں کا ایک دور گزرا ہے۔ خلجیوں کے ایک سپہ سالار تھے، ملک کافور نام تھا ان کا، غلام تھے، بعد میں سپہ سالار رہے۔ کافور تو بہت سفید ہوتا ہے، لیکن وہ سیاہ تھے، لیکن آقا نے ان کو کافور کہا تو کافر پڑ گیا۔ اب یہ وہ آقا ہے، یہ وہ مولا ہے جس کو، جو ہمارا آپ کا کل کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارا نام فرماتا ہے فقیر۔ تو ہم کو اس پر یہ ہمارا اعزاز ہے۔ حضور نے فرمایا الفقر فخری، فقر فی قافر، فقر میرا فخر ہے، فی خار فخر، پہلے قاف سے ہے بعد میں خے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسب و نسب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے پیدا ہوا ہوں، کسی نے، میرے آبا و اجداد میں کسی نے شرک نہیں کیا ہے، اور حرام سے محفوظ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ولا فخر، اس پہ فخر نہیں ہے، لیکن فرمایا الفخر فخری۔ تو جو حضور جس پر فرمائیں کہ الفخر فخری، فخر میرے یہ فخر ہے، وہ نام سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے ایک گروہ میں، مسلمانوں کے گروہ میں جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں، یہ مسلمان بھی ایمان والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن ان میں جو اعلیٰ درجے کے ہیں ان کا نام مومن رکھا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا
کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، فرمایا یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو جو اسلام لایا وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں اور ایمان کے درجے درجات جو ہیں، ان درجات میں بلند ترین درجات، بہترین درجات جو ہیں وہ ایمان کے ہیں۔ ایمان کی حلاوت سے جو آشنا ہو رہے ہیں وہ مومنین ہیں۔ مومنین میں سے ایک اعلیٰ اور طبقہ اللہ رب العزت نے اس کو فقیر کہا ہے۔ یہ داتا گنج بخش پہلا چیپٹر علم سے متعلق ہے، دوسرا چیپٹر فقر سے متعلق ہے۔ تو یہ فقیر ہے کون؟ کیا اس بارے میں کسی فقیہ، محدث، مفسر کا اجتہادی قول نہیں؟ اس بارے میں اجتہادی قول کے نام پر نام نہیں رکھا جا رہا ہے۔ راست اللہ نے جو نام رکھا ہے وہ نام فقیر ہے۔ تو للفقراء الذین، وہ فقراء کے لیے، فقیروں کے لیے، آگے خود تفصیل آتی ہے، میں یہاں بیان کر دوں گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ وہ فقراء کے لیے، ان فقراء کے لیے الذین، جو کہ احصروا، گھرے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے جکڑ لیا ہے، پابند کر لیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ حالانکہ عام مسلمان بھی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، مومن ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن جو درجات ہیں وہ درجات آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انہوں نے، آج کی اردو میں ہم کہیں، وقف کر لیا ہے۔ ان فقراء کے لیے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے، یا اس راستے میں بندھے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ایبل نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے ان میں۔ کس چیز کی ایبلٹی نہیں ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی۔ قرآن مجید نے سورہ ملک میں آیا، دیکھو اللہ نے راستے بنائے ہیں، ان راستوں پہ چلو اور روزی کماؤ۔ راستوں میں چلنے کے لیے روزی کمانے کی بھی صلاحیت ان میں نہیں ہے، ایسے فقیر ہیں، اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے پابند کر لیا ہے کہ زمین میں چل کے کمانا تو دور، چلنے کی بھی ان میں استطاعت نہیں ہے۔ یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے، اس میں ایک چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے، اس کو صفہ کہتے ہیں عربی میں، ہر چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم صفہ یا اصحاب صفہ کہیں گے تو دنیا کا کوئی اور چبوترا نہیں ہوگا، وہ چبوترا ہوگا جہاں 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے چند صحابہ تھے جو اس مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ زراعت نہیں کرتے تھے، وہ کسب معاش نہیں کرتے تھے، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ تو ان کی کیفیت جو تھی تو اس سے یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور جو جہلا تھے وہ ان کو غنی سمجھتے تھے، من التعفف، ان کا جو بے پرواہی تھی، دنیا کی طرف پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ نیز گفت، اللہ نے نیز یہ بھی فرمایا، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثلا عبدا مملوکا، عبد مملوک کی، سلیو کی،
اب تو زمانہ نہیں رہا سلیوری کا، لیکن آج بھی ہے، بہت مقامات پہ ہے سلیوری. جیسا جانور خریدے جاتے ویسے انسان خریدے جاتے تھے، انسانوں کی فروخت ہوتی تھی، انسانوں کی منڈیاں ہوتی تھی. بھیڑ بکروں کی جیسے منڈیاں ہوتی ہیں، جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں، ویسے انسانوں کی منڈیاں ہوتی تھی. جتنا باصلاحیت غلام ہوتا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی. خوبرو غلام، محنت کرنے والا غلام. تو جو غلام، جب ایک آدمی کسی کو غلام بنا لیا تو فرماتا ہے اللہ رب العزت لا یقدر علی شیء، وہ جو غلام ہے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا ہے. اب یہاں اللہ رب العزت جو مثال دے رہا ہے، یہ فقراء جو ہیں اللہ کے راستے میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں، تو ان کی کیفیت. اور ہمارا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ عبد مملوک ہے، یہاں پہ عبداللہ نہیں ہے، عبد مملوک ہے. یہ خریدا ہوا بندہ ہے، لوگوں نے خرید لیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. کس سے خرید لیا ہے؟ مومنوں سے. میں نے ابتدا میں کہہ دیا مسلمان ہیں، ان میں ایک طبقہ ہے جو مومن ہے، وہ مومنوں سے خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے خرید لیا ہے. انفسہم، کیا خرید لیا؟ ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. واموالہم، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے. جب اللہ نے ان کی جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا، تو اب ہماری جان پہ ہمارا کیا اختیار ہے؟ نہیں ہے. ہمارے مال پہ کیا اختیار ہے؟ نہیں ہے. پھر اختیار صرف اللہ کا ہے، یعنی مالک کا ہے. مالک جو چاہے گا ہوگا. معترضین، اعتراض کرنے والے، اہل تصوف پر اعتراض کرنے والے، فقیروں پر اعتراض کرنے والے، قرآن میں آیا نا روزی کماؤ، جاؤ سڑکوں پہ جاؤ، راستوں پہ نکلو، تجارت کرو، تجارت سنت ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، سب قرآن کی آیتیں دلائل دیتے چلے جاتے ہیں. تو دلائل بالکل برحق ہے، قرآن مجید سے آپ دلیل دے رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو قرآن مجید میں تجارت کا حکم ہے، حضور نے تجارت فرمائی. قرآن مجید میں زراعت کا ذکر ہے، کسانوں کا ذکر ہے، آپ اس کو دیکھیے. صنعت و حرفت والوں کا ذکر ہے، وہ دیکھیے. کمانا تو واجب ہے، لیکن اتنے تمام واجبات جو ہیں وہ ہونے کے باوجود اگر کوئی غلام بن جائے، اب کیا ہے؟ سوائے جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، یہ اس پہ روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کی کمائی نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے، اس کا جان نہیں ہے. وہ جو آقا ہے جس نے خرید لیا ہے، وہ جو اشارہ کرے گا وہ یہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو یہاں جو مالک الملک ہے، جس کا نام خود اس نے فرمایا مالک یوم الدین ہے، مالک الملک ہے. ملک کون سا؟ یہ ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، ایران، ترکی نہیں. ملک یہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک، فرشتوں کا مالک، جنہوں ان سب کا مالک، وہ مالک نے خرید لیا ہے. جب خرید لیا ہے تو یہ بات آ چکی ہے، آپ کو پھر سے لنک ملا کے دینا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے. تو میں نے بتلایا کہ خرید اور فروخت میں 2 پارٹیز، خریدنے والا ایک بیچنے والا. بیچنے والا تیار نہیں رہا تو خریدنے والا کیوں خریدے گا؟ خریدنے والا تو تیار ہے، بیچنے والا نہیں بیچنا چاہتا ہے. لیکن سودا اس وقت ہوگا کہ خریدنے والا خریدنے کے لیے تیار ہے، بیچنے والا بیچنے کے لیے تیار ہے. 2 پارٹیز سامنے ہونا. اگر نہ ہو تو شریعت میں یہ ہے کہ خریدار کی طرف کا ایک نمائندہ ہو سکتا ہے، بیچنے والا اس کے سامنے جائے اور بیچ دے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے خریدار کا نمائندہ بھی ہو، بیچنے والے کا بھی نمائندہ ہو. ہم نے صلح حدیبیہ کی مثال دی، اس میں
کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں جو بیعت ہوئی، بیعت رضوان ہے، تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی اللہ کی رضا کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں گھر گئے تھے، پر یہاں جو افواہیں پھیل گئی تھیں آپ وہاں گئے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک آگے بڑھایا، ایک دست مبارک فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اب تو یہاں پہ جو ہے بیعت کے لیے بیچنے والا موجود نہیں، لیکن آپ جو ہے وہاں پر بیعت فرمائیں۔ اس طریقے سے جب اللہ نے ان کی جانوں کو خرید لیا، اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے، اللہ کا کیا منشا ہے، وہ منشا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے منشے کے مطابق جیسا غلام آقا کے اشارے پہ ناچتا ہے، آقا کے اشارے کے جو منشے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اصحاب صفہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے بالکل مطابق اتر رہے ہیں۔ وہ فقراء ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، پھر اوپر کا درجہ فقیر کا ہے، وہ متقی ہے، یہ ہے، زاہد ہے، عابد ہے، وہ سب بعد میں آئے گا۔ وہ تمام درجات پار کرنے کے بعد کا درجہ فقیر کا ہے، فقیر کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ عبد مملوک ہے اور یہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ زراعت نہیں کرتے تھے، وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے، کچھ ان کا مشغلہ نہیں تھا سوائے اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ تو کیا حال تھا ان کا؟ ہمارے پر 5 نمازیں فرض ہے، اور آج 2021 کی بات کر رہا ہوں، 10 20 سال 25 سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ہندوستان سے باہر گئے، تھوڑا سعودیہ ہے، عرب گلف کنٹریز میں جا کے نماز پڑھنے آیا تو انہیں ٹوپی نکال کے پھینک دیتا۔ پہلے کرتا پاجامہ پہنتا تھا یا جو بھی مسلمانوں کا لباس تھا وہ پہنتا تھا، بعد میں ٹوپی نکال کے پھینک دیتا، جینس پینٹ پہ پہن کے دیکھے ایکسرسائز کرتا، نماز کیا پڑھتا، ایکسرسائز کرتا، ایسا کرتا۔ اور بالکل تو کیا ہے، فرض نماز فرض ہے، بس فرض پڑھ لیے چلے گئے، ہمارے پاس فرض ہے، سنت ہے، نفل پڑھے تو ثواب ہے، نہیں تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کرتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ آج یہ کیفیت ہوگی مسلمان کی۔ اور اگر مسلمان گناہ کرے، مومن گناہ کرے، تو جو بھی سزائیں مقرر ہیں، لیکن فقراء جو ہے، فقراء کا جو گروہ ہے، وہ ایسا اپنے نفسوں کو ایسا وہ پاک کرتا ہے، اپنی جان کو، اپنے نفس کو ایسا ڈھالتا ہے، جو اللہ اور رسول کا منشا ہے، گناہ اور اس کا تصور، اس کا خیال بھی پابند ہو جاتا ہے اس کا۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، خطا ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں۔ جو اولیاء ہیں، دوسرا نام اولیاء بھی ہے ان کا، یہ فقراء کا دوسرا نام ولی بھی ہے، اللہ کے دوست۔ آج بات دوسری آ گئی ہے، پھر وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ، دیکھو اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ آگے آئے۔ موجودہ دور میں گزشتہ 200 سال میں خصوصاً، عموماً، اور اس صدی میں خصوصاً، اور ان 50 سالوں میں اور خاص الخاص، جو فرقے مسلمانوں کے درمیان آئے، انہوں نے سب غیر اللہ، غیر اللہ، غیر اللہ، غیر اللہ، غیر اللہ، سب غیر اللہ، ولی اللہ بھی غیر اللہ، معاذ اللہ، انبیاء بھی غیر اللہ۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت پیدا کرا، یہ پیدا کر کے یہ مخلوق کو غیر اللہ، پورے غیر اللہ، یہ اللہ غیر اللہ کو کہیں کوئی دوست بنا رہا ہے، یہ سمجھو تم پہلے۔ یہ جو ہے ایسوں کو دوست بنا رہا، پیدا خود ہی کیا، مارے گا خود ہی،
اٹھائے گا، حساب لے گا، کتاب کرے گا. یہ اللہ، یہ غیر اللہ کو کئی کو دوست بنا رہا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ بندے اپنی بندگی میں آداب بندگی سے ایسے مزین ہو جاتے ہیں کہ ان سے یہ جو بندگی، یہ جو بشریت ہیں، ان کے تو بشریت کے جو لوازمات ہیں پورے کے پورے سلب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، اس کا مطلب یہ پانی نہیں پئیں گے، یا جو ہے دیگر زندگی کے تمام امور کو انجام نہیں دیں گے، لیکن ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ ان کو دوست بنائے گا. اور جن کو دوست بنا لیا، آج تم ان سے دشمنی کر رہے ہو. تو جس طرح یہ فقراء ہیں، فقراء کا ایک دوسرا نام ولی بھی ہے. چلو مان گئے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، یہ بات کہیں تو پھر بھی سمجھ میں آتی کہ بندہ ہے، محتاج ہے، چاہ رہا ہے، کیونکہ ہر غرض اس بندے کی اللہ سے مربوط ہے. آپ نماز ڈر کے پڑھ رہے ہیں، دوزخ سے ڈر جا رہے ہیں، یا جنت کے شوق میں پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. چلو یہ بھی صحیح ہے، آپ محتاج ہیں اس واسطے، لیکن اللہ آپ کو کیوں دوست رکھ رہا؟ کیوں دوست رکھ رہا؟ یہ سمجھو، یہ جس دن سمجھ میں آئے گا تمہاری زبانوں سے یہ گستاخی کے الفاظ ختم ہو جائیں گے. اب آ جائیے، جاہل ان کو غنی سمجھتے ہیں. اب ان کی صفت فرمایا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں. مزاج کروٹ سوتے نا، کبھی ادھر سوتے کبھی ادھر سوتے. سونا 3 پوزیشن، یا پھر جو ہے چوتھا پوزیشن بیٹھنا ہے اور ایک پوزیشن کھڑے رہنا ہے. تو بہرکیف یہ ہے کہ وہ اپنے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی نہیں سوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. کیا کیسا پکارتے ہیں؟ خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اور طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں. ایمان بین الخوف والرجا، خوف و رجا کے درمیان ہے. اب آئیے، یہ بھی حدیث ہم نے گزشتہ پڑھ لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر اختیار کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، تنگدستی کو اختیار کیا، درویشی کو اختیار کیا. فقر کے انگلش معنی انہوں نے درویش ہوڈ لکھ دیا ہے. فقر کے معنی یہی لکھ دیا ہے، درویش ہوڈ، اور کوئی انگلش میں کوئی ورڈ شاید نہ ملا ان کو، بہرکیف انہوں نے یہ لکھ دیا ہے. حضور نے درویشی اختیار کی، دنیا کی بادشاہت اختیار نہیں کی. اور حضور کا فخر و فاقہ سب کو روشن ہے. کتنے کتنے دن کاشان اقدس سے رسالت ناز صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا چولہے کا. فخر کو اختیار کیا. اگر کچھ آتا تو فوری مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اور یہ دعا ہے آپ کی، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، امیتنی مسکینا، اور مسکینوں کے ساتھ مجھے موت عنایت فرما، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مساکین کے زمرے میں میرا حشر فرما. تو اس سے مسکینوں کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ حضور ان کے زمرے میں رہنا چاہتے ہیں در روز قیامت، قیامت کے دن. خداوند تعالیٰ گویا، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، ادنو منی احبائی، احبا دوست، احباب، نزدیک کرو، بلاؤ میرے دوستوں کو میرے نزدیک بلاؤ.
فیقول فرشتے کہیں گے من احبا، اے اللہ تیرے چاہنے والے تیرے احبا کون ہیں؟ فیقول اللہ رب العزت فرمائے گا فقراء المساکین، مساکین فقراء میں بھی مساکین۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات میں آیا ہے کہ جو آپ کا لقب ہے وہ سلطان الفقراء و مساکین ہے، آپ کا لقب۔ آگے وہ تذکر آئے گا، پھر میں محبوب الہی کا ذکر میں کر دوں گا۔ مانند ان آیات و اخبار بسیار است، ایسی ابھی جو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، 1-2 احادیث سنائی گئے ہیں، اس طرح کی بہت سی آیات اور اخبار یعنی احادیث بہت ہیں۔ تا حدی کے از مشہور یہ ان بے اثبات ان حاجت نہیں آیتیں بہت مشہور ہیں، احادیث مشہور ہیں، اس حد تک مشہور ہیں کہ ان کے اثبات کرنے کی، ان کو پروف کرنے کی، فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں راوی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی شہرت ہے ان احادیث کی۔ مر صحت دلائل را، ان کے دلائل کو ثابت کرنے کی صحت کے لیے ہم کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندر وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے وقت میں، آپ کے حین حیات، آپ کے سامنے فقراء مہاجرین بودیان، فقراء تھے، مہاجرین تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینہ طیبہ کا ذکر چل رہا ہے۔ فقراء مہاجرین بودیان آنان کے، وہ لوگ جو کہ ایک ایک لفظ غور سے سنیے، جملہ تو رہا ایک طرف، آنان کے وہ لوگ جو کہ اندر حکم آداب عبودیت حق تعالی، اللہ تعالی کی بندگی کے جو آداب ہیں، ان آداب کے حکم کے تحت وصحت متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی صحت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، 100%، ایک پوائنٹ بھی کم نہیں۔ پھر سے سناتا ہوں، اندر حکم آداب عبودیت حق تعالی، حق تعالی کی بندگی کے آداب، صحت متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل صحت کے ساتھ اتباع میں نشست بودن، بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ چبوترے پہ، اندر مسجد وہی، ان کی مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ حضور خود تشریف فرما ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجارت کے قافلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، اور اس میں جہاد کا حکم صادر ہو رہا ہے، صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کمانڈر چنے جا رہے ہیں، سپاہی چنے جا رہے ہیں، ان کے کام الگ الگ تقسیم کیے جا رہے ہیں، فوج میں کون سقائی کرے گا، کون پانی پلائے گا، کون مریضوں کو دیکھے گا، سب کے کام تقسیم ہو رہے ہیں، حضور موجود ہیں، اور یہ فقراء کا بھی ایک گروہ وہاں پر موجود ہے، اندر مسجد وہی، ان کی مسجد میں۔ آج اشغال جملے، تمام اشغال سے، شغل سے، شغل کی جمع، شغل ورک، شغل کام، اشغال کائنڈز آف ورک، جو کچھ کام ہے دنیا کے جتنے، کسب معاش سے متعلق رہنے دیجئے، کسب علم سے متعلق رہنے دیجئے، اور جو کچھ ہے ان سے متعلق رہنے دیجئے، از اشغال جملہ اعراض کر دے، تمام کاموں سے منہ موڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا؟ حضور کی کامل اتباع میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کی بندگی کے آداب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ترک معارضے بگفتے، اور تمام امور کو ترک کر کے خداوند تعالی و خداوند تعالی را به دادن روزی خود باور داشته، اور خداوند تعالی کو روزی رساں باور داشتے، یعنی روزی رساں سمجھتے ہوئے انہوں نے ترک کسب معاش بھی کر دیا ہے، و توکل بر وی کر دے، اور انہوں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمور بودے، اور ان کے اس توکل پر، ان کے یہاں رہنے پر یہ جو معاملہ تھا، تا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمور بودے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور تھے، اپوائنٹ تھے، کن پر؟ ان پر، وہ فقراء پر، کیا؟ بصحبت، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر معمور تھے، وقیام کردن، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمور تھے۔ کس نے معمور کیا تھا؟ کہ ایسے لوگ جو کسب معاش بھی نہیں کرتے ہیں، دنیا کے کسی کام میں حصہ نہیں لیتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے ہیں، اور کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، صرف وہاں ذکر کرتے ہیں، ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور کیا۔ کون؟ چنان کے جیسا کہ خدا گفت عز وجل، خدا عز وجل نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کیا؟ تطرد ولا تطرد، تو ریدا، ترد کے معنی ریجیکٹ کرنا، دور کرنا، ہٹا دینا۔ آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، اس میں جو کیمرے ہوتے، اس میں آپ کیمروں میں، اب تو جو ہے یہ ایڈوانس ہو گئے، اس میں اس کو ریجیکٹ کر دو بولتے، وہاں پہ لکھا ہوا رہتا تھا عربی، اترد، ریجیکٹ کرو اس کو۔ تو ریجیکٹ کرنا، دور کر دینا، جاؤ یہاں سے، کیا یہاں کیوں بیٹھے، نکلو جاؤ، جیسے بچوں کو بول رہے ہیں یہاں کیوں بیٹھے بچے، چلے جاؤ یہاں سے، تو ریجیکٹ کرنا، دور کرنا۔ ولا تطرد، آپ دور نہ فرمائیں، الذین، ان لوگوں کو، کون لوگ ہیں؟ یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح کے وقت۔ ہم اس پہ وہ 7 days کے ورک شاپ میں ہم یہ بات غداتی والعشی پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے، پھر کریں گے۔ بالغداتی والعشی، صبح اور شام، رات دن اللہ کو پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ۔ تو یہاں پر علماء کرام نے یریدون وجہہ، وجہن کے معنی، وجہہ کے معنی رضا لیا ہے، لوگوں نے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ لیکن بانی مدرسہ صوفیہ والد گرامی حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمان مریدوں کو دیا ہے، اس میں لکھا ہے، یہ آیت لکھ کے، یریدون وجہہ، وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ یہ کام ہم لوجہ اللہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ایک معنی یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یریدون وجہہ، چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی دیدار سے متعلق، کیا اللہ کا دیدار چاہنے والے جو یہ صحابہ کرام ہیں، جو رات دن پکارتے ہیں اللہ کو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کتنے انبیاء پکارے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ایک آدھ تو جو ذکر آ گیا قرآن مجید میں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور باقی کے ہم نہیں جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جب گفتگو ہونے لگی، اللہ رب العزت گفتگو فرمانے لگا، عرض کیے، ربی ارینی، اللہ تو مجھے چہرہ دکھا، خواہش کرے نا دیکھنے کی۔ یہ امت محمدیہ بھی وہی کر رہی،
अल्लाह ताला नहीं दिखाता हूँ, बोला क्या चेहरा? मूसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसा नहीं फरमाया, लन तरानी, आप नहीं देख सकेंगे, यानी ताब नहीं ला सकेंगे। लेकिन जब आप नबी हैं, नबी की ख्वाहिश, नबी की बात, नबी का मुद्दा, नबी के दिल में आने वाली बात तो अल्लाह तो सुनने ही वाला है। फरमाया देखो पहाड़ की तरफ देखो, अगर अपनी जगह ठहर गया तो तुम दीदार कर लोगे। उसके बाद तजल्ली फरमाया, पहाड़ जो है अपनी जगह से हिल गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जो वही बात हुई जो और तुम ताब नहीं ला सकते। तो युरीदूना वजह हो। अब ये आयत कब नाजिल हुई उसकी शान नुज़ूल हम सुना देते हैं ताकि पता चल जाए। अरे रे रे वो आयत ऐसा भाई, वो ये इनके पास पूरे ज्वाला रहते जो लोग एतराज करने वाले हैं। आप हदीस बोलते, कल वो कॉलेज में जो है तेलुगु, हिंदी, मराठी, कन्नड़ी, इंग्लिश पढ़ी हुई रहती, उन्हें 5 दिन 3 दिन जमात में आते, नहीं बहुत ज़ईफ है हदीस, उसको ज़ईफ जे से लिखते, ज़ात से लिखते, जाल से लिखते, वो भी नहीं मालूम रहता। हदीस की किस्में ने ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ। कुरान बोलते नहीं वो माज़अल्लाह, मैं माज़अल्लाह बोल रहा हूँ, कब बोलेंगे? उन्होंने बोलते नहीं वो आयत वो ऐसी हो गई, वो ऐसा है, वो फलां है, कहाँ से सीख के आते नहीं मालूम। अब यहाँ पर हम ये बतलाते हैं कि ये आयत असहाब सुफ़ा की शान में नाजिल हुई है। सूरह अनआम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदुना वजहहु वमा युरीदुना वजहहु, और दूर ना करो। ये मौलाना अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है। और दूर ना करो उन्हें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, उसकी रजा चाहते। आपने भी रजा लिखा है, लेकिन सूफिया का तर्जुमा जो बानी मदरस सूफिया ने फरमाया, अल्लाह का दीदार चाहते हैं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तुम पर उनके हिसाब से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं, फिर उन्हें तुम दूर करो। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर फरमा दें, ये काम इंसाफ से बाईद होगा। इसका शान नुज़ूल ये है कि कुफ़ार की एक जमात, ये जो हाशिया है मौलाना अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के तर्जुमे पर जो हाशिया है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का है, और ज़्यादातर जलालैन शरीफ का ट्रांसलेशन ही मालूम होता है डायरेक्ट में, जहाँ पर देखा कुछ हो सकता है हजरत ने और कहीं से कुछ और लिया हो। शान नुज़ूल, कुफ़ार की एक जमात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। कुफ़ार की एक जमात आई, जैसा कि मैंने कहा कि मस्जिद नबवी में सभी आते थे। तो उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द यानी अतराफ गरीब साहबा की एक जमात हाजिर है। हजरत ने यहाँ पर गरीब लिखा, उर्दू में गरीब के माने हमारे पास फकीर है। अरब में, ईरान में फकीर गरीब बोलेंगे तो परदेसी को बोलते हैं। तो उर्दू में गरीब के माने जो मफलूकुल हाल हैं, तंग दस्त हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लिबास सही नहीं है, उनकी हालत दिगर गो हैं, तो उर्दू में गरीब बोलते हैं, लेकिन अरबी में फ़कीर है। तो गरीब सहाबा की जमात हाजिर है जो उनकी कैफियत है अदना दर्जे के लिबास पहने हुए हैं। उनका लिबास अदना दर्जे का है, उनका लिबास अदना दर्जे का लिबास था। ऊँट का ऊन या फिर आपके बकरियों का ऊन वगैरह, ये सबसे कमतर दर्जे का लिबास था, ये आम गरीबों का लिबास था। ये देखकर ये साहबा जो बैठे हैं गरीब, फकीर, मिस्कीन, नादार, और उनका लिबास बहुत अदना दर्जे का था। ये देखकर वो कहने लगे, वो यानी वो कुफ़ार कहने लगे कि हमें इन लोगों के पास बैठने शर्म आती है। गरीबों के पास बैठना, मिस्किनों के पास बैठने से हमको शर्म आती है, क्योंकि साहबा हुजूर के करीब हैं। अगर आप उन्हें अपनी मजलिस से निकाल दें, उनकी शर्त थी कि हम आपसे बात करने आए हैं, हम इस्लाम लाना चाहते हैं,
हम करीब होना चाहते हैं, मगर इन लोगों रहने से हमको शर्म आ रही है, हम नहीं आते। हम वो इस्लाम में जाएं, हम तो ऐसे दौलतमंद हैं, हम तो सरदार हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन ये लोगों से हमको शर्म आती है। आप इनको हमारी मजलिस से, अपनी मजलिस से, आपकी मजलिस से निकाल दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। यहाँ पर तकाजा इस बात का है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर मिनल्लाह हैं कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, मुसलमान करें, इस्लाम की दावत दें। और जब इस्लाम लाने के लिए लोग खुद आ जाएं और एक शर्त रखें, आपके नज़दीक ये लोग जो बैठे हुए हैं, हमको शर्म आती, इनको आप अपनी मजलिस से निकाल दो, हम मुसलमान हो जाएंगे। और कहा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। ये गरीबों, फकीरों, मिस्किनों को हटा दो, हम रहेंगे आपके पास, हम दौलतमंद, हम ऐसे, हम ऐसे, हम कबीलों के सरदार, हम आपकी खिदमत में रहेंगे। ऐसे लोगों के मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंजूर न फरमाया। उनकी इस तजवीज को हुजूर ने, मैं इनको दूर नहीं कर सकता। इस पर ये आयत नाजिल हुई, वला ततरुदिल लजीना, वला ततरुद, आप दूर मत कीजिए इनको। अल्लजीना, कौन? ये लोग, यदउना रब्बहुम बिल गदाति वल आशी युरीदुना वजहहू, सबका हिसाब अल्लाह पर है, वही तमाम खल्क को रोजी देने वाला है, तो अल्लाह ताला उनको रोजी देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मामूर हैं अल्लाह की तरफ से कि उनको खिलाएं पिलाएं, उनका ख्याल रखें। और अहादीस आएंगी तसलसल में, मैं एडवांस में बोलते चले जाऊंगा तो एक बात दूसरी होती। इसके सिवा, उसके सिवा किसी के जिम्मे किसी का हिसाब नहीं। हासिल माना ये कि वो ज़ईफ़ फुक़रा जिनका ऊपर जिक्र हुआ, अभी जो जिक्र हुआ, आपके दरबार में क़ुर्ब पाने के मुस्तहक़ हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो हैं, ये आपके दरबार के में करीब रहने के मुस्तहक़ हैं, उन्हें दूर न करना। यही वजह है, यही सही है। इनका ये जो कहना था वो हसद की वजह से, ऐसे आलीशान, ऐसे जबरदस्त नबी खातिमुल अंबिया, ऐसे फकीरों को माज़अल्लाह लगा लेकर रखे, हम रहना, हम उनके शान शान है, हम रहेंगे। तो ये फकीरों की शान में आया है, अहादीस में आया है। जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखते तो फरमाते थे, उनकी ताज़ीम करते थे, फरमाते थे कि तुम वो हो जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पाबंद किया है। बाज़ फारसी में सरजनिश के लफ्ज़ भी आए कि आप ऐसा नहीं करना। हमारे पास सरजनिश कहते हैं, हमारे दक्कनी ज़बान भी बड़ी मज़े की ज़बान है। बहर कैफ, तो ये फरमाया, वनीस गोफ्त वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, ये सूरह कहफ की 28वीं आयत है, ये भी इन्हीं के बारे में। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और अपनी आँखें यानी नजरें, हुजूर से अल्लाह ताला फरमा, अपनी नजरें उनसे तजावुज ना करें, इनको छोड़ के दूसरों की तरफ ना जाएं। सूरह कहफ। आयत 28। हाँ, अब ये आयत मुकम्मल और है। एक जहां पर जो हुक्म हुआ, इनको दूर मत कीजिए, वला ततरुद, दूर मत कीजिए। अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदुना वजहहू, एक तो गया दूर मत कीजिए। सूरह कहफ में वस्बिर नफ्सक, और आप अपनी जान को मानूस रखो, उनके नजदीक रहो, उनके साथ बैठो। आप इसकी तफसील आप आगे आती है। माल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदउना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, बिलगदाति वल अशी, सुबह के वक्त और शाम को क्या करते हैं, युरीदुना वजहहू, अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हैं, अल्लाह का दीदार
کرنا چاہتے ہیں. یہاں بحث وہ نہیں کر رہے ہیں دنیا میں دیدار ہوگا نہیں ہوگا, آخرت میں دیدار ہوگا, دونوں جگہ بھی ہوگا. صوفیہ اس کے خیال ہیں سودا لائل ہم دے دیں گے, وقت جب دلیل آئے گی جب دیں گے. اور اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ, اور تو اے حبیب آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں. انہوں ایمان لا لیں گے وہ ہوں گا, نہیں, آپ ان کو دور بھی نہیں کرنا, آپ ان کے پاس بیٹھیں. یہ فقراء کی شان ہے. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا آپ دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے؟ دولت مند رہیں گے تو ذرا سنور کے بند سنور کے پھریں گے ساتھ میں, بہترین باڈی گارڈز ہم ہیں, ہم پیسے والے ہیں. اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں خاص طور پہ میں بھی, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا کہا نہ مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بولنا مان لیں گے. اب جو حضور کی امت کو جو احکام دیے گئے ہیں, اگر راست حکم امت کی طرف کر دیا جاتا اور وہ اس کو نہ مانتی تو سب گناہگار ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ سمجھ کر امت عمل کرے. وَلَا تُطِعْ, اور اطاعت مت کرو, کہنا نہ مانو. من اغفلنا, جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے, عن ذکرنا, ہماری یاد سے. واتبع ہواہ, اور ان لوگوں نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی ہے. وکان امرہ فرطا, اور ان کا کام حد سے گزر چکا ہے. اللہ تعالی جن کو ذکر سے غافل کرتا ہے, میرے لہجے کو غصہ بول رہے ہیں, غصہ نہیں ہے, بات ہی ویسی ہوتی ہے. مسجد کے اندر شب برات, شب معراج, شب قدر, ایک ڈھوا تھا مر گیا یہاں پہ ہمارے حیدرآباد میں, رات بھر ٹھیٹی ٹھاٹا کراتا تھا. اس کا باپ بھی ویسی تھا, جورو مرد کے قصے, ساس بہو کے قصے, ہنڈی چولہے کے قصے ساری شب معراج میں بیان کرتا تھا. معراج کے فضائل تفصیل سے بیان کریں گے اشتہار دیتا تھا. اس کا باپ بھی ویسی تھا, انہیں بھی ویسی تھا, اس کی موجودہ نسل بھی پورے سارے جوک بولتے, عید کے دن جوک بولتے. اللہ کا ذکر کرنے سے جن کے دل غافل اللہ نے کر دیا ہے, ان کی اتباع مت کرو. تو یہی لوگ فقراء کے, یہ اولیاء اللہ کے دشمن بنے ہوئے رہتے ہیں. چلیے, تو یہ بھی اصحاب صفہ کی شان میں آیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. یہاں تک کہ اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کا اثر, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ادھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس حکم کا اثر یہ ہوا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کجا یکیرا, اس صحابہ کی, اصحاب صفہ کی, ان فقراء کی جماعت میں سے ایک ہی کوئی ایک شخص عزیشہ میں دیدے, باہر کہیں دیکھتے, گفتی فرماتے مادر و پدر فدائے آنان باد, میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. ساری دنیا یہ کہتی ہے ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر فدا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. کیوں کہ خداوند از برائے ایشان, ان لوگوں کے واسطے از برائے ایشان را بدان بامن اتاب کر, مجھ پر اتاب فرمایا. اتاب, عذاب, اور یہ الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ہمارے پاس اس کا اردو ترجمہ ہم غصہ کہہ سکتے ہیں یا اور کچھ اس سے. آئندہ ایسا نہیں کرنا, ان کو دور نہیں کرنا. میں بول رہا ہوں یہاں بیٹھے رہنے دو, جیسا ہم بولتے بچوں کو ہونے کو ہٹاؤ یہاں سے. تو تاکید بھی, تاکید آ سکتا, اتاب کا لفظ تاکید سے ذرا اوپر کا ہے. بس خداوند, بس اللہ تعالی نے. اب یہاں پہ آپ داتا گنج بخش گویا اپنا فیصلہ دے رہے ہیں. بس لہذا خداوند اللہ رب العزت مر فخر را
खास तौर पर फख्र को मर्तबती, एक मर्तबा, एक दर्जा, व दर्जे बुजुर्ग दवदास्त, बहुत बुजुर्ग दर्जा अल्लाह ने इनायत फरमाया है। व फुकरारा बेदन मखसूस गर्दाई दे, और फुकरा से इसको मखसूस किया है। ये दर्जा सिर्फ फुकरा को हासिल है। ताबतर के असबाब ज़ाहिरी व बातिनी गुफ्तान, अल्लाह ने इनको जो मखसूस दर्जा इनायत किया है, मर्तबा इनायत किया है, उस मर्तबे की वजह से उनका दिल इस मकाम पर है कि असबाब ज़ाहिरी को और असबाब बातिनी को उन्होंने तर्क कर दिया है। ज़ाहिरी असबाब है, घर है, दार है, खाना है, पीना है, रोजी है, बाजार गुजार रहे हैं, सौदा लेके आ रहे हैं, अच्छी तरकारी ढूंढ रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक तो ये नहीं है, ये मुफलिसी तंगदस्ती, लेकिन बातिन में भी उसको निकाल दिया है। ये हाजत को बातिन से भी निकाल दिया है, अब कुछ रहा ही नहीं। ये ऐसी हालत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखो, बड़ी बड़ी बातें करने आता है, लवाजिमात खाने की बात करते हैं, मुर्गे मुसल्लम खाने की बात करते हैं, साबित बकरा दम करके खाने की बात करते हैं, ऊँट को साबित दम देके खाने की बात करते हैं। लेकिन हुजूर के फख्र फाखी की जिंदगी को आप अगर देखेंगे, कोई ताब नहीं ला सकता। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? शुरू में हजरत ने फरमा दिया, दाता गंजबख्श ने, वसेहत मुताबियत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशिश से बुदन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कामिल सेहत के साथ इत्तिबा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि दिल में भी कोई चीज शायबा ना गुजरे। वबकुल्लियत, और तमाम का तमाम, टोटली इन टोटो, बेमुसब्बिब, रुजू कर दे मुसब्बिब की तरफ उन्होंने रुजू कर दिया है। चलिए एक दुआ याद आई, ये वालिद गिरामी खुदिस सिरहो, ये दुआ फजर में हमारे खत्म खाजगान के बाद में पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिब सब्बिब, या मुफत्तिह फत्तिह, या मुफरिज फरिज, या मुसाहिल सहिल, या मुयस्सिर यस्सिर, या मुतम्मिम तम्मिम, या रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, या मुसब्बिबल असबाब, या मुफत्तिहल अबवाब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबिल अब्सार, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। ये दुआ है। तो असबाब को मुसब्बिब की तरफ रुजू करना। असबाब कम हो गए। असबाब के माने क्या है? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंग्लिश में। जिंदगी गुजारने के जो असबाब हैं, खाना पकाने के लिए भगोना चाहिए, हंडी चाहिए, चमचा चाहिए, चूल्हा चाहिए, लकड़ी चाहिए। एक आदमी बड़ी मुश्किलों से दिन भर कमा के आप जो है कुछ ने रोजी के लाया है, थोड़े चावल खरीद के लाया और ये ला लिया, नमक भूल गया, सपोज पैसे खत्म हो गए थे। ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। खाने के लिए नमक भी जरूरी है। घर में आया देखा तो चूल्हा तो मौजूद है, लकड़ियां नहीं है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ये। आज लकड़ियों का दौर खत्म हुआ तो गैस, इलेक्ट्रिक, चूल्हा ही नहीं है। लाइट है घर में, लाइट का चूल्हा नहीं है, गैस है, गैस खरीद के ला लिए, चूल्हा नहीं है, चूल्हा लेके आओ, चूल्हा है तो गैस नहीं है। दिन भर काम करे, जिसके पास काम करे उन्हें पैसे नहीं दिया, बोला मजदूरों को, बोला भाई आज तुम लोग, मैं कल 2 दिन की देता हूँ, पैसे बढ़ के भी देता हूँ। रस्ते में गया था, मैं ये खरीद के लाया, तुम्हारे ये जो कंस्ट्रक्शन का सामान लाया थे, जो पैसे भी खत्म हो गए। बेचारा मजदूर कुछ भी नहीं बोलता, दूसरे दिन 2 दिन की मजदूरी और कुछ पैसे बढ़ के दे दूंगा। तो भैया ये मजदूर ही उसकी अपनी बड़ाई का इजहार कर देता है। तो ये जो असबाब हैं जाने आने के लिए, ये आदमी पैदल जाएगा, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, आपके पैर हैं। साइकिल से जाएगा, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है ये। आप ये बस से जाएगा, मुख्तलिफ कार है, ये है, वो है, ट्रेन है, जो भी है, ये मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ये असबाब के माना है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। फुकरा और अबदन मखसूस गर्दानी, और ये अल्लाह ने मखसूस कर दिया फुकरा को। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? बेकुल्लियत, तमाम का तमाम, बेमुसब्बिब रुजू कर दे। जो असबाब को पैदा किया है, चावल को पैदा किया, गेहूं को पैदा किया, अनाज को पैदा किया, रोटी डालने को पैदा किया, आग को पैदा किया, लकड़ी को पैदा किया,
चूल्हा पकाना, खाना पकाना सिखाया। ये जो असबाब हैं ये तमाम के तमाम, अब होते खाली वो असबाब गिनाए तो घंटा घंटा 2 घंटे तक खाली असबाब को गिनाते हुए असबाब खत्म नहीं होने वाले हैं। शेख सादी ने कहा है कि अब्र बादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, अब्र क्लाउड, बाद हवा, माह चांद, अब्र बादो महो खुर्शीद सूरज, फलक आसमान काम पर लगे हुए हैं। अबर काम पे लगा हुआ है, हवा काम पे लगी हुई है, आसमान काम पे लगा हुआ है, चांद काम पे लगा हुआ है, सूरज काम पे लगा हुआ है। क्या है? मौसम तब्दील हो रहे हैं, सरमा गर्मा, बारिश, बहार, खिजां। क्यों? बारिश वक्त पे होगी, जमीन से अनाज उगेगा। सूरज, फिर ये मौसम जाएगा तो गर्मा का मौसम आएगा, गर्मी फलों को पकाएगी, अनाज को पकाएगी, अनाज हासिल होगा। ये सब क्या है? फरमाते हैं तमाम कायनात जितनी है, अब्र बादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, काम पे लगे हुए हैं। क्या काम पे लगे हुए हैं? तातु नानी बेकफारी, ताकि एक रोटी तू हासिल करे। ऐ बंदगाने खुदा, शेख फरमाते हैं, शेख सादी, ऐ बंदो तुम एक रोटी तुम हासिल, तुमको पहुंचाने के लिए जमीन और आसमान को, चांद और सूरज को, हवाओं को और अब्र को, बारिश को, जमीनों को अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। किस वास्ते? तुम एक रोटी खा सको। इतने असबाब अल्लाह ने पैदा किए हैं। ये फुकरा क्या करते हैं? ये सूफिया क्या करते हैं? अब्र को हुक्म देने वाला, पैदा करने वाला, बारिश बरसाने वाला, इधर मौसमों को तब्दील करने वाला, गर्मा सरमा बारिश लाने वाला, बहार लाने वाला, फल फूल पैदा करने वाला, ये सब जो नजर आ रहे हैं ये असबाब हैं। बगैर असबाब अल्लाह रोजी दे सकता है। उस मंजिल पे पहुंचकर इन्होंने असबाब को तर्क किया। तवक्कुल क्या है? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, जहां तक मुझे याद आता है, अगर नहीं है तो आप तस्हीह कर दीजिए, मैं देखता हूँ रेफरेंस, मुझे एकदम रेडी वाक़या याद आया कि वो ये है कि तवक्कुल की बेहतरीन, शेख अब्दुल कासिम खुशैरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, फरमाया कि बेहतरीन तवक्कुल जो है वो, देखो परिंदे सुबह भूखे पेट निकलते हैं और शाम में पेट भरकर वापिस लौटते हैं। ये तवक्कुल परिंदों का है। अब यहाँ पर तवक्कुल के जो बुलंद तरीन दराजात हैं, हम फुकरा के दरमियान ये बात जब रखते हैं तो बाज लोग तवक्कुल के दर्जे को न समझने की वजह से असबाब को फौरी तर्क कर देते हैं। तवक्कुल का एक दर्जा, इसके कई दर्जे हैं, तवक्कुल के भी 70 दर्जे हैं। इन 70 दर्जों में क्या डिस्टर्बेंस हो? हाँ, इन 70 दर्जों में से एक दर्जा ये बतलाया गया है तवक्कुल का, जैसा कि एक शीरखार बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, पैदा जो बच्चा हुआ वो बच्चा, ये बच्चे का तवक्कुल, सारा भरोसा उसकी माँ है। वो बोलने के काबिल नहीं है, अभी अभी पैदा हुआ है, लेकिन एहसास अल्लाह ने उसको भी रख दिया है। उस एहसास के तहत जब जरर पहुंचता है रोने लगता है। कायनात के जितने असबाब हैं वो असबाब को उसकी तरफ पहुंचा ही नहीं है, लेकिन उसका वसीला है, जो उसका जो सबब है, उसकी माँ है, उसका देखने वाला है, अरब में दाया है, उसकी दाया है उसके देखने वाली। तो यहां पर शेख सादी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी दाया अब्रे करम भी फरमाया। अब्रे करम जो बारिश होती है तो दूध पिलाने वाले को दाया बोलते हैं। सारे आलम को जो पानी पिलाने वाला है वो दाया भी कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत को, कि वो सबको पानी पिलाता है, सबको रोजी देता है, सब माओं को दूध देता है, हर शीरखार बच्चे को दूध देता है। तो दाया असली तो दाया अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो ये जो तवक्कुल छोटे बच्चे का है उसकी माँ का है। लेकिन जैसा जैसा आशना होता जाता है वैसा वैसा असबाब की तरफ ज्यादा जाने लगता है, माँ से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगता है, रफ्ता रफ्ता दूर होता चला जाता है।
लेकिन जब वो राज को जब समझ जाता है तो असबाब का तारुफ कराने वाली माँ होती है। यहाँ बोया बोया आ गया अंगार हाथ में वो है असबाब को बता रही है, ये जलाने वाला सबब है। पानी है, माँ मन को जाओ गिर गए तो डूब जाते हैं, मैं पिला के देती हूँ। तो असबाब को सिखा रहा है। तो असबाब अगरचे के जिंदगी गुजारने का वसीला है, जिंदगी गुजारने का सबब है, लेकिन असबाब का पैदा करने वाला और तुमको हमको पैदा करने वाला अल्लाह है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको उस मकाम पर पहुंचाया कि वो तमाम असबाब से मुस्तगनी हो गए। बेकुल्लियत बेमुसब्बिब रुजू कर दे, फुकरा ने रुजू किया ता फख्र ईशान, यहाँ तक कि उनका फख्र फख्र ईशान का फख्र बड़ा उनको तफाखुर का सबब बन गया, उनका फख्र है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये मंजिल पे जब पहुंच जाते ताबे रफ्तन अन्नालान शुदान मदन शादान शुदान, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ये कदीम तरीन नुस्खा है, मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें यह है कि असबाब के जाने से ना उनको तकलीफ होती है और असबाब के आने से खुशी होती है, ऐसा भी नहीं है। दोनों से भी, जैसा मशहूर है, हम दर्स का खातिमा हमने देर से शुरू है, यहाँ वो करता हूँ। हुज़ूर गौस पाक पास फरमा रहे थे, खबर आई कि आपके तिजारती जहाज समंदरों में चलते थे। इत्तला आई कि आपका जहाज डूब गया, माल से लदा हुआ। आपने गर्दन झुकाई, तवज्जो फरमाई, फिर वाज में मशगूल हो गए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी वाज के दौरान फिर इत्तला आ गई कि जहाज सलामत मिल गया। फिर आपने गर्दन मुबारक झुकाई, देखा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वाज जारी फरमा दिया। वाज के बाद में लोगों ने पूछा, या सय्यदी, जब जहाज के गर्क होने की इत्तला आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया, और फिर जहाज के फिर मिल जाने की जब इत्तला आई तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। ये इसका सबब क्या था? फरमाया कि मैंने अपने क़ल्ब की तरफ तवज्जो की कि मेरा माल ज़ाय होने से मेरे क़ल्ब की कोई कैफियत बदली, रंजो मलाल या कोई ऐसी कैफियत आई, दिल पे कुछ नहीं आया, मैंने शुक्र अदा किया। और जब माल मिल गया तो मैंने देखा कि माल के मिलने से मुझे मेरे क़ल्ब में कोई खुशी महसूस हुई, तो कोई तगय्युर नहीं पाया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़ुक़रा की आली शान है। बहरहाल मर ईशान रा दर किनार गिरफ्तान, इसलिए आने और जाने को उन्होंने बाजू हटा दिया है। वबजुज अखवात आन रा जुमला खार गिरफ्तान, और असबाब और उनसे मुताल्लिक़ात को उन्होंने हीच करके रख दिया। ये बात बहुत मशहूर है, ये किस्सा बहुत मशहूर है। पेंसिल यहाँ पे ये किस्सा बहुत मशहूर है कि महमूद गजनवी ने कहा, सब लोग जमा थे, तमाम उमरा थे, बुलाया महमूद, सब लोगों को शिकायत थी कि अयाज को क्यों चाहते हो, अयाज को क्यों चाहते हो। तो बहर कैफ एक बार तमाम दरबार लगाया और दरबार को सजा दिया। शाही दरबार था। बहर कैफ कुछ देर होती रही। शाह अपना ऐलान किया कि इस दरबार में जितने जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ से जो चीज़ जिस पर हाथ रख दो वो आपकी उठा लो, ले जाओ। हीरे जवाहरात और ना जाने क्या क्या वहाँ पर नेमतें मौजूद थीं। बहर कैफ सारा दरबार जब फरमाया कि जाते वक्त में सब इसमें से जो चाहे लेकर चले जाओ। लोग उठे और एक एक चीज़ पे हाथ रखे और लेकर चले गए, और अयाज खामोश ठहरा रहा। सब लोग जब जाने लगे और दरबार में जो सजाई हुई चीजें सब खत्म हो गई, महमूद ने अयाज से पूछा कि अयाज तू क्यों खामोश है, तू भी कुछ ले लेना था।
عرض کیا سرکار آپ کا فرمان ہے جس پر ہاتھ رکھ دوں، جس پر درباری ہاتھ رکھ دیں وہ اس کے مالک ہیں، اٹھا کے لے جائیں۔ ہاں بے شک ہم نے یہ فرمایا ہے۔ ایاز نے محمود کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ جب بادشاہی ہمارا ہو گیا، مملکت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اسباب کو فقراء نے چھوڑ دیا تھا، فقراء کی شان اور آگے بیان کی جائے گی۔ الحمدللہ آج 19واں درس مکمل ہم نے کیا ہے، آگے اور چلتا رہے گا۔ یہ فخر ایک رسم ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اگلا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فقراء کی رسم کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ رسم کے لفظی معنی تصویر، رسم عربی تصویر، ایک تصویر ہوتی ہے ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہم جو نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لو کہ ہماری تصویر ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری جان ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا وہ راز ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات تمام زمین و آسمان پر اپنی امانت پیش کی، انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن انسان نے قبول کر لیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو آپ کی حقیقت یہ ہے۔ اس میں کون ہیں؟ کون سے درجے کے لوگ ہیں؟ کیا وہ تمام مسلمان ہیں یا پھر وہ مومن ہیں یا پھر فقراء ہیں جن کا دوسرا نام ولی ہے؟ تو یہ درجات الگ الگ ہیں، آگے اس کا آتا رہے گا۔ تو رسم کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارے پاس فقیری جو نظر آتی ہے وہ فقیری کیسی ہے؟ وہ رسم ہے یا حقیقت ہے؟ یا انہی رسموں میں کوئی حقیقت بھی پوشیدہ ہے؟ ہم اگلے ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى وصحبہ اجمعین۔ اللهم یا مسبب سبب یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسہل سہل یا میسر یسر یا متمم تمم یا ربی انی مغلوب فانتصر یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب والابصار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ